بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج مورخہ 8 جون بروز سموار ہم لوگ سورہ احزاب کا سبق نمبر 1 جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 3 لیکچرز کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سورہ احزاب کا مختصر سا تعارف اور سورہ احزاب میں بیان کردہ جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دی تھیں، اور پھر سورہ احزاب کا سب سے بڑا موضوع غزوہ احزاب جو ہے اس کے مختصر حالات و واقعات بھی، اور غزوہ احزاب کے وقوع پذیر ہونے کے مختصر اسباب بھی ذکر کر لیے تھے۔ تو وہ جیسے جیسے انشاءاللہ سورت کے اندر آتے جائیں گے میں ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بتاتا جاؤں گا۔ سورہ احزاب کا جو پہلا سبق ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، بک کا پیج نمبر 27 ہے۔ اس پہلے سبق کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ۔ اتقی کا معنی ہوتا ہے ڈرتے رہنا اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، واو کا معنی ہوتا ہے اور، لا کا معنی ہوتا ہے نہ، تطع کہا ماننا، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ میں نے جب سورہ احزاب کا تعارف کروایا تھا اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کفار مشرکین منافقین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ ہی ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں چونکہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، اور بہت سارے بلکہ اکثر منافقین کا تعلق یہود ہی سے تھا، تو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ کو آ کے طرح طرح کے مشورے دیتے تھے اور ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ کو یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بات مان لیں تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ کو ان منافقین دراصل جو کہ کافر ہیں ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ان کی باتوں میں آ کے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب ان کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی تو پھر کس کی بات ماننی ہے، اس کو اگلی آیت کریمہ کے اندر خود بیان فرما دیا۔ فرمایا، واتبع ما یوحی الیک من ربک، واو کا معنی ہوتا ہے اور، اتبع پیروی کرو،
ماں جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ کا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی جو وحی، جو کتاب، جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس کی پیروی کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما جو تعملون یہ عمل کرتے ہیں، خبیرہ ان سے خبردار، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، وہ کا معنی ہوتا ہے اور، توکل بھروسہ رکھنا، علی اللہ اللہ پر، وکفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلا کارساز، یعنی کہ کفار اور منافقین یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، یہ اسلام کے ابدی دشمن ہیں، تو اس لیے ان کی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیشہ کی طرح آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ آپ کو کسی اور کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وتوکل علی اللہ، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ تو یہ ابتدائی 3 آیات جو تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ ہدایات دی، جو کہ میں نے ذکر کر دی۔ ترجمہ دربا محاورہ دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس سے اگلی یہ جو 2 آیات کریمہ ہیں، یعنی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کی زمانہ جاہلیت کی کچھ رسموں کی ترتیب فرمائی ہے، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے لوگوں میں کچھ رسوم ایسی رائج تھیں کہ جن کو وہ لوگ حقیقت سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہے، جو کہ زمانہ جاہلیت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس لیے ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو ان اگلی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ نے 3 اہم ترین مسائل جو ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے اور ان کا حکم بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ترجمہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ان 3 مسئلوں کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، عرب میں زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ ان کے پہلو میں 2 دل ہیں، یعنی ان کے سینے میں 2 دل ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی محاورتاً جو ہے کسی کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے، کسی کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا دل بہت بڑا ہے۔ تو دل تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اس کا سائز ہے، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف جو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا دل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، فلاں کا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس کا دل اس کے وجود سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صرف اور صرف دوسرے کی بہادری یا اس کی سخاوت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی اگر کوئی بہت زیادہ بہادر ہوتا تھا، جنگجو ہوتا تھا، اور اسی طرح سے بہت زیادہ سخی ہوتا تھا یا بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہوتا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، اور اس کو صرف محاورتاً ہی نہیں بولا جاتا تھا، بلکہ لوگ اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید کسی کسی کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل بھی بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔
دوسرا مسئلہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اس کو فقہ کی زبان میں مسئلہ زہار کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ زہار کیا ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا، اس کے بعد آج بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو اس کا حکم معلوم نہیں تھا، تو پھر جب قرآن پاک نازل ہوا، یہ آیات نازل ہوئیں، تو اس کا حکم معلوم ہو گیا۔ یہ مسئلہ زہار ہے کیا؟ یہ مسئلہ زہار یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی خاوند اپنی بیوی کو غصے میں یا اس کی تعریف کرتے ہوئے یا لڑائی جھگڑے میں وہ یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ تو میری ماں جیسی ہے، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا۔ آج بھی اکثر لوگ ایسا کر دیتے ہیں، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ایسا کہہ دینے سے جو ہے وہ بیوی ماں بن جاتی ہے، یا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، یہاں پہ صرف یہ بتا دیا کہ جن عورتوں کو تم لوگ غلطی سے، غصے سے ماں کہہ بیٹھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا، یعنی وہ تمہارے کہنے سے تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر پارہ نمبر 28 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ بیوی ماں بن جاتی ہے یا ماں کی حیثیت میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 کے شروع میں اس کو بیان کر دیا کہ اگر تم اپنی بیویوں کو ایسا کہتے ہو تو ایسا کہنا گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کی وہاں پہ سزا بھی بیان کر دی، اور فرما دیا کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہو تو اس کا یہ کفارہ ادا کرو، اور وہاں پہ جو اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے اس کی پوری تفصیل ہے، 3 آپشن دیے گئے ہیں، وہاں پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ صرف اتنا مسئلہ واضح کیا گیا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ جن عورتوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، اللہ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا، یعنی کہہ دینے سے صرف وہ ماں نہیں بن جاتی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تیسرا مسئلہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا، اور اس وقت لوگ اس کو حقیقت سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو اس کا حکم معلوم نہیں تھا، تو پھر قرآن پاک آیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان فرمایا۔ آج اس کا حکم بیان ہونے کے بعد بھی لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، لے پالک بیٹے یا منہ بولے بیٹے، یعنی کسی کے اولاد نہ ہو، وہ کسی اپنے رشتہ دار بہن بھائی سے یا کسی بھی مسلمان سے بیٹا یا بیٹی لے کر پال لے تو اسے لے پالک کہتے ہیں یا منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے اولاد نہ ہو، اگر اولاد اپنی ہے بھی، وہ کسی کا کوئی بیٹا یا بیٹی لے کر پال لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، تو یہ بہت زیادہ باعث ثواب کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیمی فی الجنتی ہاکذا، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کی پرورش کی ہے، جس کو لے کے پالا ہے، جس کی تربیت کی ہے، تو اب وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا بن گیا یا حقیقت میں تمہاری بیٹی بن گئی۔ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نفی فرمائی ہے، فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لے پالک بیٹے، منہ بولے بیٹے، جو کہ حقیقت میں تمہارے نہیں ہیں، تم نے کسی سے لے کے پالے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یعنی ان کے ساتھ تمہارا خونی رشتہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ ولدیت کے اندر تم لوگ ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا ضروری ہے۔ یہ 3 مسئلے تھے جو اللہ تعالیٰ نے، جب میں نے سورہ احزاب کا تعارف کروایا تھا تو وہاں پر بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اور کفار میں
کچھ باتیں ایسی مشہور تھیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ تو وہ 3 باتیں یہاں پہ ہم نے پڑھ لی، 3 اہم ترین مسئلے جو ہیں ان کا حکم یہاں پہ معلوم کر لیا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما کا معنی ہوتا ہے نہیں، جعل بنایا، اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی آدمی کے، من قلبین 2 دل، فی جوفی اس کے پہلو میں، یعنی اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور کا معنی ہوتا ہے اور، ما کا معنی ہوتا ہے نہیں، جعل بنایا، ازواجکم تمہاری عورتوں کو، اس سے مراد بیویاں ہیں، اللائی تظاہرون جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، زہار کر بیٹھتے ہو کا مطلب جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، کیا نہیں بنایا، امہاتکم تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناکم، وہ اور ماں نہیں، جعل بنایا، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، یعنی تمہارے لے پالک، ابناءکم بیٹوں کو کیا نہیں بنایا، تمہارے بیٹے نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے لے پالکوں کو، منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم یہ سب، قولکم باتیں ہیں، بافواہکم تمہارے منہ کی، فرمایا کہ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا، بتا دیا۔ فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقول فرماتا ہے، الحق سچی بات، وہوا یہدی السبیل اور یہدی وہی دکھاتا ہے، السبیل سیدھا راستہ۔ ذالکم قولکم بافواہکم یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق اور اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آگے فرمایا ادعوہم، ادعوہم پکارو، لآبائہم ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے، ان کو یعنی لے پالکوں کو، ادعوہم انہیں پکارو، لآبائہم ان کے اصل باپوں کے نام سے، ہوا یہی اقسط زیادہ درست بات ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا ضروری ہے، بلدیت کے اندر پالنے والا اپنا نام نہیں دے سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر کسی یتیم کی پرورش کی یا اسی طرح سے کسی لاپتہ بچے کو جو ہے وہ پا لیا اور اس کی پرورش کی، اب اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں بنیں گے، بلکہ پھر ان کے ساتھ تمہارا رشتہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وہی رہے گا جو کہ پہلے بیان کیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، یہ مسئلہ آگے جا کے اگلے صفحوں کے اندر اس کی مزید وضاحت ہوگی، وہاں پہ انشاءاللہ اس کی ہم مزید تفصیل پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پہ صرف اتنا جان لیجئے کہ فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِن اگر لم نہ، تعلموا معلوم ہو، آباءہم ان کے باپوں کے نام، تو فرمایا کہ فَإِخْوَانُ پھر بھی وہ دین میں، فی الدین دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں لوگوں میں مشہور تھیں، لوگوں کو ان کے احکام معلوم نہیں تھے، تو لوگ انہی کو حقیقت سمجھ کے انہی پر عمل کیا کرتے تھے۔ پھر اسلام آیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، ان کا حکم کچھ اور ہے، تو اب لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم تو زمانہ جاہلیت میں ایسا کرتے رہے ہیں، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمانہ جاہلیت میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی برکت کے ساتھ اسے معاف کر دیا۔ اب حکم معلوم ہونے کے بعد ایسا کرنا
جائز نہیں ہے۔ اب حکم نازل ہونے کے بعد اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس سے پہلے، حکم نازل ہونے سے پہلے جو لوگ ایسا کر چکے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ولیسا، اور نہیں علیکم تم پر جناح کوئی حرج فی ما جو اخطأتم بھی تم سے غلطی سے ہو گیا، یعنی جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ولیکن ما تعمدت قلوبکم، جو قصد دلی سے کرو، یعنی اب حکم معلوم ہونے کے بعد جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کرے گا، حکم نازل ہونے کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے گا تو فرمایا اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی، اس پر گناہ ہوگا۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ بس یہاں تک آج ہم سبق پڑھیں گے، آیت نمبر 5 تک۔ امید ہے آپ کو لفظی ترجمہ اور مفہوم آیات کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ بامحاورہ ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے نیک پالک بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ فإن لم تعلموا آباءہم هو اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو فإخوانکم فی الدین وموالیکم، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو کام جان بوجھ کر کیا جائے گا، یعنی حکم کے معلوم اور نازل ہونے کے بعد کیا جائے گا، اس پر مواخذہ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ